अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्लाह आप लोगों को शादो आबाद रखे। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के दरमियान जो जंग चल रही है उसके बारे में आप लोग सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि हालात कितने ख़राब हो रहे हैं। ईरान से ख़बर ये आ रही है कि 1000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 500 से ज़्यादा लोग जो है गिरफ़्तार किए गए हैं। दोस्तों, जबकि बताया ये गया है डायरेक्ट जो है अमेरिका का कहना यह है कि हमारे आदमियों को वहाँ से भेजा जाए, और ये भी कहा जा रहा है कि जितने नागरिक अमेरिका के रहने वाले हैं ईरान के अंदर वो फ़ौरन अपने मुल्क को वापस पलट आएँ। हो सकता है कि अमेरिका कुछ बड़ा करने वाला हो या अमेरिका के जहन के अंदर क्या चल रहा है ये तो वक्त ही बताएगा, मगर उधर से ईरान भी ये कह रहा है जवाब में कि अगर हमारी तरफ नज़र उठा कर देखी तो हम भी जो है उल्टा मुकाबला करेंगे और अमेरिका के ठिकानों को, अमेरिका के अड्डों को उड़ा देंगे। आदि साथियों, इसमें होता क्या है, ये जंग चल रही है। अभी आपने पीछे देखा कि ईरान के दरमियान और जो है कितनी ख़तरनाक जंग हुई ईरान और इज़राइल में, ये सारे आप लोगों ने देखा। आज इराक और ईरान की लड़ाई बड़ी ज़ोर और शोर पकड़ रही है। दोस्तों, ये जंगें चल रही हैं, ये मुल्क तबाह बर्बाद हो रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, कितने लोग मारे जा रहे हैं, कितने लोग बेघर हो रहे हैं, कितने लोग अपने घरों से बेघर हो रहे हैं, कितने बाप बेटों से जुदा हो रहे हैं। ये सारी दुनिया के अंदर जो है हालात बनते चले आ रहे हैं। अजीज़ साथियों, आप ज़रूर बताइएगा कि इस जंग को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, क्या इधर समझौता होना चाहिए या क्या मामला, इसे आप लोग ज़रूर बताइएगा। इससे लोगों का, मुल्कों का नुकसान होता है, संपत्तियां का नुकसान होता है, मुल्कों के ख़जाने ख़त्म होते हैं, नागरिकों को परेशानियां होती हैं, गरीबों को, रहने वालों को दिक्कतें होती हैं। आप ज़रूर बताइए कि इस बारे में आप क्या। 2008 की एक मनहूस सी रात थी जब जिन्हें आप बहुत चाहते थे और जिन्हें हमारे इलाके तक इनकी शोहरतें थी, वो आपसे बिछड़ गए, वो आपसे अलग हो गए। लेकिन अल्लाह ने उनकी विरासत की जिम्मेदारी उनके बेटे के कांधों पर डाली है। आज पहली बार नाहिद साहब से मुलाकात हुई। इससे पहले मेरा ख्याल है कि टीवी चैनल्स या फिर खबरों के जरिए आपको देखता पड़ता रहा, कभी बात, कभी मौका नहीं मिला। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, शुरुआत करता हूँ, कोशिश करूंगा कि वो सब सुनाऊं जिसके लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं। तो थोड़ा सा आप सबकी बेदारी होगी। और डाइज पे भी दोस्तों से गुजारिश करूंगा, बहुत खूबसूरत डाइज है। और मेरा ख्याल है कि मोइन भाई, बहुत सारे मुशायरों में सामने उतनी भीड़ नहीं होती जितनी यहाँ डाइज पर है, माशाल्लाह। तो थोड़ा सा इधर के भी लोग बेदार होंगे तो ये मुशायरा और बेहतर हो सकेगा। मैं पढ़ता हूँ साहब कि मेरी मासूम सी आंखों में आपका अक्स नजर आता है। शिरकत हो आप सबकी। अगले 2 मिसरे सच्चे लगे तो दुआएं देना मुझे। कि मेरी मासूम सी इन आंखों में आपका अक्स नजर आता है। जब भी नाहिद की तरफ देखूं बाप का अक्स नजर आता है। बाप का अक्स नजर आता है। बाप का अक्स नजर आता है। यकीनन माहौल खराब है, यकीनन साजिशें हैं, दुश्वारियां हैं, परेशानियां हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि सूरज बनकर आज भी ताबिंदा होते, नफरत वाले चेहरे शर्मिंदा होते, नफरत वाले चेहरे शर्मिंदा होते। पूरी दुनिया में रिकॉर्ड उनके नाम, गिनीज बुक में जिस शख्स का नाम, महज 43 साल की उम्र में जो शख्स चारों सदनों का, ये कई यूट्यूब चैनलों के हवाले से ये मुशायरा पूरी दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों लोग देखेंगे, वो भी इस बात को सुने। आप खुशनसीब लोग हैं, आप उस शहर से हैं जहां के एक शख्स ने गिनीज बुक में अपना नाम सियासत में रहते हुए दर्ज करवाया।
ورنہ تو لوگ گینیز بک میں آج کل نام اپنا گھوٹالے کروا کر کے یا پھر دنگے کروا کر کے درج کروا رہے ہیں. ایک شخص جس نے اپنا نام اس لیے لکھوایا گینیز بک میں کہ سب سے کم عمر میں 4 صدنوں کا، دیش کے 4 صدنوں کا، راجیہ سبھا، لوک سبھا، ودھان سبھا اور ودھان پریشد، چاروں میں نمائندگی کری ہے اس شخص نے آپ کے علاقے کی. آپ خوش نصیب لوگ ہیں. ہماری طرف کاش ایسی نمائندگی مل پاتی ہوتی تو شاید ہم بھی خود کو خوش نصیب سمجھتے. میں سلام کروں گا، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے. میں مصرع پڑھتا ہوں صاحب کہ سورج بن کر آج بھی تابندہ ہوتے، نفرت والے چہرے شرمندہ ہوتے، تھی کس کی اوقات کے آنکھ اٹھا پاتا، کاش منور حسن آج زندہ ہوتے، کاش منور حسن آج زندہ ہوتے، کاش منور حسن آج زندہ ہوتے. لیکن سلام ہے ناہید بھائی کو. اس بیچ ان دنوں سے پچھلے دنوں کے تمام ایسے واقعات ہیں کہ جنہیں جب بھی اخباروں میں پڑھا لگا کہ ایک 28-29 سال کے ایک نوجوان خون میں وہ تیور، وہ ہمت، وہ مردانگی ہے جو انشاءاللہ اس پورے پشچمی اتر پردیش کو ایک نئی رہنمائی دے گی. اس یقین کے ساتھ آج اس مشاعرے میں آیا. ملنے کے لیے آیا، سنانا تو ایک بہانہ تھا. آئیے اب وہاں تک پہنچاتا ہوں جس کو سننے کی امیدیں لے کر کے آپ حاضر ہوئے ہیں. چاروں طرف ایک عجیب سا ماحول ہے، ایک عجیب سی نفرتیں ہیں، ایک عجیب حالات ہیں. میں 4 مصرے پڑھتا ہوں صاحب کہ آپ کی نفرتوں کا جو مضمون ہے. پہنچے لکھنؤ تک آپ کے مصرے تالیوں کے شور کے ساتھ. میں پڑھتا ہوں کہ آپ کی نفرتوں کا جو مضمون ہے، اس میں سیاہی نہیں خون ہی خون ہے، اس میں سیاہی نہیں خون ہی خون ہے. بھیڑ کب جانے کس کو کہاں مار دے، ملک میں آج ٹھینگے پہ قانون ہے، ملک میں آج ٹھینگے پہ قانون ہے. لیکن اس سب کے بیچ مایوسی کفر ہے. آپ سب کو یہ احساس دل میں رکھنا ہے کہ 1400 سال کی جو آپ کی تاریخ ہے اس میں بہت آسانیاں کبھی نہیں رہی ہیں. آج کیسے ہوتی؟ جب ان کے وقت سے نہیں رہی ہیں جو آپ کے مذہب کو اس دنیا میں لے کر آئے، تو آسانیاں آج بھی نہیں رہیں گی. یہ سوچ کے زندہ رکھنا ہے. میں مصرع پڑھتا ہوں صاحب کہ سچ کی پہچان بن کر جیو تو صحیح، تم نگہبان بن کر جیو تو صحیح، تم نگہبان بن کر جیو تو صحیح، سچ کی پہچان بن کر جیو تو صحیح. یہ زمانہ ادب سے جھکائے گا سر، تم مسلمان بن کر جیو تو صحیح، تم مسلمان بن کر جیو تو صحیح. کہ رب کی راہوں میں فریاد تو کیجئے، مشکلوں میں اسے یاد تو کیجئے، مشکلوں میں اسے یاد تو کیجئے. آج کی 2 خاص خبریں بتاؤں. ایک بہت وواداسپد نام تھے چندرا سوامی، تانترک تھے بہت بڑے، نہیں رہے آج ہی. اور ایک اچھی خبر اور سناؤں. یہ تو ایک بری خبر تھی. ایک اچھی خبر یہ رہی کہ ایک بہت سرفراز سا پگلایا انسان ہے جس کے گانے سن سن کر کے آپ لوگوں نے اسے سٹار بنایا. نہیں سونو نگم نہیں، ابھیجیت ہر دن بدتمیزیاں کرتا رہتا ہے. کل اس نے ٹویٹ کیا شہلا کے بارے میں، اروندھتی رائے کے بارے میں.
اور سوشل میڈیا پہ جو آپ کی سکریتا ہے اس کا اثر یہ ہوا ہے کہ آج ٹویٹر نے اس کا اکاؤنٹ سسپینڈ کر دیا، تو پہلی لات پڑی ہے اس شخص کو۔ الحمدللہ یہ ایک اچھی خبر میں پڑھتا ہوں صاحب، یہ جس طرح کی بیان بازی کرنے والے جو اس طرح کے خرافاتی لوگ ہیں، ان کا جواب شاید اس طرح بھی دیا جا سکتا ہے کہ رب کی راہوں میں فریاد تو کیجئے، مشکلوں میں اسے یاد تو کیجئے، مشکلوں میں اسے یاد تو کیجئے، کس میں دم ہے عذاب بند کروائے پھر، مسجدیں اپنی آباد تو کیجئے، مسجدیں اپنی آباد تو کیجئے، مسجدیں اپنی آباد تو کیجئے۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک بڑی تعداد میں نئی نسل بیٹھی ہے، تمام ایسے بزرگ بھی بیٹھے ہیں جن کی پیشانوں کی جھریوں میں آج کے حالات کے ایک ایک عکس کو ابھرا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ اس ماحول میں جینا کیسے ہے، اس ماحول میں رہنا کیسے ہے۔ مشاعرے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ رات بھر تفریح ہو، تالیاں بجیں، آپ کو مزہ آئے، آپ کو اچھا لگے، اس کا کچھ حاصل بھی ہونا چاہیے۔ میں 4 مصرے پڑھتا ہوں جو شاید اس مشاعرے کا حاصل ہو، اس کے بعد وہ سب سناتا ہوں جو آپ کی فرمائشیں ہیں یا آپ کی خواہشیں، جی انشاءاللہ وہ بھی سناؤں گا، لیکن 4 مصرے اسے اپنے دل میں بٹھائیے گا کہ اس طرح حوصلے آزمایا کرو، اس طرح حوصلے آزمایا کرو، مشکلیں دیکھ کر مسکرایا کرو، مشکلیں دیکھ کر مسکرایا کرو، دو نوالے بھلے کم ہی کھایا کرو، اپنے بچوں کو لیکن پڑھایا کرو، اپنے بچوں کو لیکن پڑھایا کرو، اپنے بچوں کو لیکن پڑھایا کرو۔ بہت شکریہ، بہت محبتیں، بہت کامیاب مشاعرہ ہے۔ یقین کریں ناہید بھائی، اس سال ہم تمام شاعر جو اس ڈائز پر موجود ہیں وہ اس بات کی گواہی ہیں کہ اس سال تمام مشاعرے ہم سب نے پڑھے ہیں، اچھے مشاعرے اور بڑی بھیڑ کے مشاعرے، لیکن یقین کریں کہ رات کے تقریباً 3 بجے جس محبت اور جس جوش کے ساتھ بھیڑ یہاں موجود ہے، میرا خیال ہے کہ ہندوستان کے کسی اور مشاعرے میں یہ منظر دیکھنے کو نہیں مل سکتا۔ انصار بھائی بہت پریشان تھے، انصار بھائی انہوں نے کہا کہ ابھی شام کو انہوں نے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ عمران بھائی آپ کے نام کا پتہ نہیں کیا اثر ہے کہ کئی لوگ مشاعرے میں آ ہی نہیں رہے ہیں، تو ہم نے کہا کوئی بات نہیں، 1 گھنٹہ پڑھنا رہا ہوگا تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ 2 گھنٹے پڑھ دوں تو معاملہ برابر ہو جائے گا، آپ کے پیسے بھی بچ جائیں گے۔ تو الحمدللہ آج ان کے بھی چہرے پہ میں خوشی دیکھ رہا ہوں، انہیں بھی لگ رہا ہے کہ مشاعرہ بہتر ہوا، اچھا ہوا۔ آئیے 4 مصرے پڑھتا ہوں صاحب کہ سرحد پر دہشت گردوں کا قبضہ ہے، ذرا سا اور جوش کے ساتھ سنیے گا، میں ہمت کرتا ہوں آپ کی دھڑکنوں تک پہنچنے کی، مجھ کو ظالم کا طرفدار نہیں لکھ سکتے، کم سے کم وہ مجھے لاچار نہیں لکھ سکتے، جہاں ہتھیلی پہ لیے بول رہا ہوں جو سچ، اس کو اس دیش